کیا آپ نے کبھی کسی کھیل کے پروگرام میں میکسیکن ویو دیکھی ہے؟ اس عمل کی نمائش اسٹیڈیم میں چاروں طرف بہت اچھی لگتی ہے اور اس میں کسی کو بھی اپنی نشست کو حرکت نہیں دینی پڑتی۔ تمام لہریں یعنی ویوز بغیر کسی مادے یا میٹر کی منتقلی کے توانائی یعنی انرجی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتی ہیں۔ یہ اضطراب یعنی ڈسٹربنس یا ارتعاش یعنی وائبریشنز کے سلسلے کے ذریعے کیا جاتا ہے جو توانائی آگے منتقل کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے اپنی سیٹوں پر موجود لوگوں کی صرف اسی وقت اوپر اور نیچے حرکت کرنا جب ان کی باری ہو۔ ویوز ٹھوس یعنی سالڈز، مائعات یعنی لیکوڈز، گیسز اور خالی جگہوں کے ذریعے توانائی کی منتقلی کر سکتی ہیں، اور ان خالی جگہوں کو خلا یعنی ویکیومز کہا جاتا ہے۔ ویوز کی دو اقسام ہیں لیکن ان کی بنیادی خصوصیات ایک جیسی ہیں۔ یہ چار الفاظ ویوز کی مختلف خصوصیات کو بیان کرتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ ہر ایک کا کیا مطلب ہے۔ سب سے پہلے فریکوینسی سے شروع کرتے ہیں۔ ایک ویو کی تعدد یعنی فریکوینسی ایک مقررہ نقطے سے دیے گئے مقررہ وقت میں گزرنے والی پوری ویوز کی تعداد ہے۔ وہ وقت یا ٹائم پیریڈ عام طور پر 1 سیکنڈ کا ہوتا ہے اور مکمل ویو اس طرح کی دکھتی ہے۔ اگر یہ ہمارا ٹائم پیریڈ ہے تو فریکوینسی 5 ہوگی۔ فریکوینسی کو ایف کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کو ہرٹز میں ماپا جاتا ہے۔ ہرٹز یہ بتاتا ہے کہ 1 سیکنڈ میں کتنے چکر یا سائیکلز مکمل ہوئے، یعنی ہماری میکسیکن ویو میں کتنے لوگ ہر سیکنڈ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اکثر فریکوینسی اور پیریڈ کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فریکوینسی سے مراد ہوتا ہے کہ کوئی عمل کتنی بار ہوتا ہے، جبکہ پیریڈ سے مراد ہوتا ہے کہ کسی عمل کو مکمل ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ ویو کا ایک سائیکل مکمل ہونے میں جتنا وقت لگتا ہے وہ ویو کا پیریڈ ہوتا ہے، یعنی ایک شخص کے کھڑے ہونے، لہرانے اور بیٹھنے میں جتنا وقت لگتا ہے یہ سیکنڈز میں ماپا جاتا ہے۔ جب کوئی چیز یا عمل بار بار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ گردشی یا پیریوڈک ہے اور واقعے کا خود کو دہرانے کے لیے وقت کا حوالہ دیتا ہے۔ جیسے سورج کے گرد زمین کا ایک چکر مکمل کرنے کی مدت 365 دن ہے، ایک دن کی مدت 24 گھنٹے اور اسکول میں ایک عام کلاس کی مدت 45 منٹ ہے۔ اب طول موج یعنی ویو لینتھ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ویو لینتھ ایک ویو کے کسی مقام سے لے کر دوسری ویو کے ویسے ہی مقام تک کا درمیانی فاصلہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 2 چوٹیوں یعنی پیکس یا گہرائیوں یعنی ٹرفس کا فاصلہ۔ ویو لینتھ کو یونانی گریک حرف لیمڈا سے ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ عام طور پر میٹرز میں ماپی جاتی ہے۔ ویو لینتھس بہت بڑے پیمانے پر ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہیں، جیسے ایکس ریز بہت چھوٹی ہوتی ہیں، مرئی روشنی یعنی ویزیبل لائٹ یہاں ہے، اور ایف ایم ریڈیو ویوز کافی زیادہ لمبی ہوتی ہیں۔ تو ہم نے اب تک فریکوینسی، پیریڈ اور ویو لینتھ کو دیکھ لیا ہے۔ تو چلیے اب ہم حد ارتعاش یعنی ایمپلیٹیوڈ کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب ویو سفر کرتی ہیں تو وہ خلل یا ارتعاش پیدا کرتی ہیں، اور کسی ویو کا ایمپلیٹیوڈ زیادہ سے زیادہ خلل والے مقام اور اس کے ساکن یا پرسکون مقام تک کا فاصلہ ہے۔ ہموار سمندر کے بارے میں سوچیں اور پھر اس سے اٹھنے والی ویو کے بارے میں سوچیں۔ سمندر کی ہموار سطح سے لے کر اس ویو کی سب سے اوپر کی اونچائی اس کا ایمپلیٹیوڈ ہے۔ کیا آپ ان ویوز کو لیبل کر سکتے ہیں اور پھر اس کی فریکوینسی جان سکتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ اوپر فاصلہ یعنی ڈسٹنس ہے اور نیچے ٹائم ہے۔ ویڈیو روکیں، حل کریں اور جب آپ تیار ہوں تو پلے کا بٹن دبائیے۔ کیا آپ کا جواب ٹھیک ہے؟ ابھی کے لیے آپ کو صرف یہی جاننے کی ضرورت ہے کہ ان 4 کلیدی الفاظ یعنی کی ٹرمز کے کیا معنی ہیں۔